اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ عذاب دنیا ہے سو تم اسے تو چکھ لو، اور بے شک کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا دوسرا عذاب بھی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، خواہ وہ لشکر گراں ہو، پھر بھی انہیں پیٹھ مت دکھانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے سپاہیان لشکر اسلام، ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا، اور اے حبیب محتشم، جب آپ نے ان پر سنگریزے مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ان اللہ سمیع علیم، اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ایک لطف و احسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو تمہارا فیصلہ آ چکا، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر پھر تم دوبارہ ایسا کرو گے، نعود، تو ہم بھی پھر ایسا ہی کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ، اور تمہارے کام نہیں آئے گا، وَلَن تُغْنِيَ، کام نہیں آئے گا، عَنْكُمْ، تمہاری فِئَتُكُمْ، تمہاری جماعت، تمہارا جتھا، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت، اگرچہ وہ بہت بھی ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے۔
سامعین کرام، حق اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ بہرحال جب ایک مسلمانوں کی ٹولی ہوتی ہے سامعین کرام، ایک یہ مضمون میں تھوڑا سا عام کر رہا ہوں، یعنی جب بھی مسلمانوں کی ایک ٹولی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ پہ لازم ہے، یہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ دوسری جگہ ہے حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کی نجات، مومنوں کی نصرت، ان کی مدد میرا حق ہے، مجھ پہ لازم ہے۔ یہاں ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی نصرت، اس کی مدد اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سامعین اکرام ہم ترجمہ یا مختصر تفسیر پڑھ تو رہے، لیکن اس میں خیال یہ رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ جب بھی ہم قرآن کے لیے بیٹھیں تو اس میں اپنے لیے کوئی نصیحت تلاش کرنی چاہیے۔ عام طور پہ تو یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم یعنی من حیث القوم، ہمارا کیونکہ ہم اللہ کے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جائے گا۔ اور یہ بات جو ہے یہ میں نے اختصار کے ساتھ ایک جملے میں تو کہہ دی ہے، لیکن ایسا ہی ہے، اگر ہم اللہ کے ہو گئے، یعنی اللہ کے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی امداد کرتا ہے، یہ اس پہ لازم ہے۔ اگر ہم اس کی یاد چھوڑ دیں تو وہ بھی ہمیں بھلا دے گا، یعنی اس کی نصرت اور اس کی امداد تو پھر نہیں ہوگی نا۔ تو یہ ایک ایسا، یہ عام زندگی کا ایک سامعین اکرام ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم عام زندگی میں بھی ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے۔ ان تستفتحوا، یہ خطاب جو ہے شان نزول کے حساب سے بدر کے مضامین ہے تو ان سے ہے، کافروں سے ہے، مکے کے کافروں سے ہے۔ اے کافروں، اگر تم نے فیصلہ چاہا تو فیصلہ آ گیا۔ تو ہوا یہ تھا سامعین اکرام، جب یہ مشرکین مکہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، مکے سے مدینے آ رہے تھے، تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کے سوال کیا کہ اے اللہ، ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی حق پہ ہو اس کو فتح دے، آج فیصلہ فرما دے۔ تو ظاہر ہے سامعین اکرام اس کے یہ اس نے کیوں کہا؟ یہ اس نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھتا تھا، نہیں۔ یہ تھوڑا سا یہاں رک کے آپ یہ دیکھیں کہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں، جب بھی حق سے آپ نے انکار کر دیا تو آپ کے دل پہ مہر لگا دی جائے گی اور سمجھ الٹی ہو جاتی ہے سامعین اکرام۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں ہماری سمجھ الٹی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کو اپنا مقصود، محبوب، مطلوب بنا لینا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ اہل حق کا اول تو اہل حق کی تلاش نہیں ہے، اگر مل بھی جائیں تو ان کی اتباع کوئی نہیں کرتا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر کوئی نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے؟ سمجھ الٹی ہو چکی ہے۔ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کو مقصود و مطلوب اور محبوب بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ایسی بات ہے جو عام ہے سامعین کرام، ایسی بات نہیں۔ تو ابو جہل کی یعنی اس کی سمجھ الٹی ہو چکی تھی، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ کو تو ایسا دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر ایک کا دین کے متعلق اپنا ایک نظریہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں۔ اچھا، یہ جتنے بھی فرقوں میں ہم بٹ گئے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ اب فرقوں کی تو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ بھئی تم فرقوں میں نہ پڑو، تو
فرقوں میں پڑ گئے ہیں، ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو ناجیہ کہتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، باقی دوسرے یہ سارے دوزخ میں جائیں گے، اور ہر فرد تقریباً اپنے دین یعنی جو اس کا اپنا نظریہ ہے دین کے متعلق، اس کو کہتا ہے بس میں سب سے زیادہ صحیح ہوں اور یہ دوسرا غلط ہے۔ تو حق سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آگے آئے گا کہ یہ بہرے ہو چکے ہیں، حق کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بہرحال ان تستفتحوا سے وہ اشارہ ہے اس طرف جب ابو جہل نے فیصلہ مانگا تھا، اللہ سے فیصلہ مانگا تھا کہ آج جو بھی حق پہ ہے اس کو فتح دے، تو اس کی طرف اشارہ ہے ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، فتح سے مراد یہاں وہ فتح نہیں ہے، بہرحال کامیابی بھی آپ مراد لے سکتے ہیں اور فیصلہ بھی یہاں مراد لے سکتے ہیں۔ فیصلہ تو آ گیا، فتح تو یعنی آپ نے فتح کا غلبے کا وہ کہا تھا فیصلہ، اور تو وہ فیصلہ تو آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اب یہ ہے کہ فیصلہ تو آ گیا ہے، حق اور باطل اس میں امتیاز قائم ہو گیا ہے۔ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، قرآن نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے، فرق کر دینے والا دن۔ اگر تم اصلاح قبول کرتے ہو، اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیتے ہو، غیر اللہ کی بندگی چھوڑ دیتے ہو، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، وہ ان تنتہو، اگر تم باز آ گئے اپنی مشرکانہ روش سے، فہو خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم نے پھر ایسی حرکت کی یعنی حق کے خلاف مقابلہ کیا، نعود، ہم دوبارہ ایسا کریں گے یعنی حق کی دوبارہ مدد کریں گے۔ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اگر تم تعداد میں بہت بھی زیادہ ہو تو وہ تعداد تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ، کام نہیں آئے گی تمہارے، فِئَتُكُمْ، تمہارا یہ جتھا، شَيْئًا، کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تم زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد یہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایک پشتو کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے سامعین کرام، شاید وہ رحمان بابا کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ در سر ملنوی رحمانہ، لخکری در سر بھی یک تنہائے، اے رحمان، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے تو دنیا کے لشکر ہوں تو تم اکیلے ہو۔ اور سامعین اکرام، بات یہ ہے اگر ہم حقیقت پہ نظر ڈالیں، مومن جو ہے اسباب کا پابند نہیں ہوتا، وہ مسبب پہ نظر رکھتا ہے۔ حکم آ جائے تو وہ پھر اسباب کو نہیں دیکھتا، اور یہی رویہ ہونا چاہیے سامعین اکرام، یہی رویہ ہونی چاہیے، یہی روش ہونی چاہیے۔ دیکھیں، حکم جب آ جائے تو پھر آپ نے اسباب کو نہیں دیکھنا، یہ اصول ہے، پھر مسبب پہ نظر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ آپ کے لیے راہیں کھول دے گا۔ یہ یعنی ایسا ہی مضمون ہے، اس میں دلائل ہیں، لیکن اس وقت یہ مزید بات اس پہ نہیں کر سکتے وقت کی تنگی کے باعث۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ پھیرو، اس سے پیٹھ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، اس حالت میں کہ تم سن رہے ہو، یعنی جانتے بوجھتے سنتے ہوئے تم نے اللہ کے حکم کو سن لیا اور پھر بھی اس کی اطاعت نہیں کر رہے، تو پھر یہ ایسا نہ کرنا۔ یا یہ اب یہاں دیکھیں، اطیع اللہ، یہاں مخاطب کون ہے سامعین کرام؟ وہ صحابہ کرام ہیں، اور وہ وقت بھی ایسا تھا، مدینے میں ایسا ماحول تھا سامعین کرام کہ منافقوں کا ایک ٹولی موجود تھی، اور اس کی تفصیل پھر کسی وقت کر لوں گا۔ ہر قسم کے ایمان کے لوگ موجود تھے وہاں،
کمزور ایمان کے بھی تھے، مضبوط ایمان کے بھی تھے، اور مکمل منافق بھی تھے اور مکمل مومن بھی تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک ہدایت ہمیں دے رہا ہے، اور وہ ان کے لیے بھی تھی اور ہمارے لیے بھی ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہ ایک حقیقت دین کی واضح ہو گئی، ایک حکم واضح ہو گیا، اب اس سے آپ نے منہ نہیں پھیرنا۔ اب اگر منہ پھیریں گے آپ، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف آپ چلیں گے یا زندگی گزاریں گے، تو آپ شریر ترین مخلوقات میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 22 میں ہے یہ مضمون۔ بہرحال وہ اس کی طرف ہم جانیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی مانند جو کہتے ہیں ہم نے سن تو لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن نہیں سنتے، یعنی عمل نہیں کرتے۔ وَلَا تَكُونُوا، اب یہ دیکھیں آج تقریباً آج ہی کا ماحول ہے، آج ہم کسی بھی حکم سے انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے اطاعت سے ہم یعنی زبانی طور پہ کبھی میں نے نہیں سنا کہ میں رسول کے کہنے کو نہیں مانتا۔ سب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ اور رسول کے حکم سنتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، یعنی اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس عادت کو چھوڑ دینے کو ہمیں ہدایت کر رہا ہے کہ تم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سنتے نہیں ہیں، یعنی دل کے کانوں سے نہیں سنتے، یعنی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو جائے۔ تو ان شر الدواب عند اللہ، کیونکہ شریر ترین مخلوقات میں، دواب جاندار کو کہتے ہیں، ما یدب علی الارض، جو زمین پہ چلتا ہے، جو بھی جاندار ہے، اس میں شریر ترین مخلوقات اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں۔ ان شر الدواب، بے شک شریر جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک، السم، جو بہرے ہیں، البکم، جو گونگے ہیں، یعنی حق سننے کو تیار نہیں ہے، حق کہنے کو تیار نہیں ہے، زبان سے حق کلمہ حق کہنے کو تیار نہیں ہے، اور کانوں سے حق سننے کے لیے، یعنی دل کے کانوں سے حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے تو لمبی چوڑی تقریریں کرتے رہتے ہیں علماء اور واعظین اور خطباء، لیکن سنتے تو ہیں، لیکن اس پہ عمل کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا مقصود اللہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شریر ترین مخلوق ہے۔ یعنی اب شریر ترین مخلوق آپ دیکھیں، اس میں سانپ بھی ہے، اس میں بچھو بھی ہے، اس میں بھیڑ بھی ہے، اس میں سور بھی ہے، اس میں کتے بھی ہیں، یعنی ان کو ہم ایسی مخلوق سمجھتے ہیں جو وہ ہے، اور یقیناً صریح نقصان پہنچانے، اس میں مگرمچھ بھی ہیں۔ تو یہ یعنی تمام مخلوقات سے برے لوگ جو ہیں، شریر لوگ جو ہیں، وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، یہ کون لوگ ہیں؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تو بہرحال سامعین اکرام، آج کا سبق یہی ہے، انشاءاللہ ابھی میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ
وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم بکم الذین لا یعقلون. سامعین اکرام، اب ترجمہ سنا دیجیے. ان تستفتحوا، اگر تم نے فیصلہ چاہا، فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے لیے فیصلہ آ گیا، تمہارے پاس فیصلہ آ گیا. وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ گئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم نے دوبارہ ایسا کام کیا، ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے. عود کہتے ہیں اگر تم دہراؤ گے تو ہم بھی دہرائیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، کام نہیں آئے گی تمہارا جتھا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور تم اس سے منہ نہ پھیرو، یعنی اس کی اطاعت سے. وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو. ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، مانند ان لوگوں کے، قالوا، جنہوں نے یہ کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، اور وہ سنتے نہیں. ان شر الدواب، بے شک
مخلوقات میں شریر مخلوق عند اللہ اللہ کے نزدیک السم جو بہرے ہیں، البکم جو گونگے ہیں، یعنی حق سننے اور بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، الذین لا یعقلون وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سامعین کرام، یہاں آپ توجہ کریں کہ عقل سے کام لینا ہی عقل مندی ہے۔ اگر کوئی عقل کو استعمال نہ کرے تو پھر وہ بے وقوف ہی کہلائے گا۔ بے وقوف ہم ایک گالی کے طور پہ، تم تو بڑے بے وقوف ہو، تم تو بڑے کم عقل ہو، تو اس طرح ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بے وقوف بنائے ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی، اور دوسرا دنیا کی طرف رخ کر لینا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ جو چیز آپ کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے تو اس کی طرف امیدیں لگا لینا یا اس کو مقصد بنا لینا، یعنی یہ ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت خوبصورت بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ، آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا پیارا ہے، بڑا اسموتھ ہے، بڑا چمکدار ہے، بس اس سے آپ محبت شروع کر دیتے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں بلبلے سے، تو بلبلے نے تو مٹنا ہے، ختم ہونا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ خواب و خیال ہے، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ آپ نے قبر میں لیٹی ہوئی لاش نہیں دیکھی، کبھی موقع ملے تو دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ پڑی مل جائے گی۔ تو لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ اب جو موت کے بعد زندگی ہے وہی ہماری حقیقی زندگی ہے، وہیں ہمیں لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور کوئی اس سے رخ پھیر لے، آخرت سے منہ موڑ لے، دنیا ہی کی طرف متوجہ ہو جائے، تو پھر یہ کون سی عقل مندی ہے سامعین کرام۔ بہرحال اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. If you desire a verdict, the verdict has come to you. And if you desist, it would be best for you. And if you return, we will return. And your troops, however numerous, will not benefit you. God is with the believers. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. O you who believe, obey God and His Messenger, and do not turn away from Him when you hear. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. And be not like those who say, we hear, when they do not hear. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. The worst of animals to God are the deaf and dumb, those who do not reason. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔